بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بدو آیا۔ اس کے پاس ایک اونٹ کا بچہ تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کہا کہ بیچو گے؟ اس نے کہا جی یا رسول اللہ، بیچ دوں گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیچ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کہا میرے پاس ابھی پیسے نہیں ہیں، تم کل آ کر لے جانا۔ اس بدو نے کہا ٹھیک ہے آقا، اور چلا گیا۔ جیسے ہی باہر نکلا تو راستے میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ مل گئے۔ پوچھا کیسے آئے ہو؟ اس نے کہا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تھا اور ان کو اونٹ کا بچہ دیا، کل پھر آؤں گا۔ حضرت علی نے پوچھا کل کیوں آنا ہے؟ اس نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے کل آ کر پیسے لے جانا۔ حضرت علی نے کہا تم بھی بدو ہو، اگر کل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوئے تو پھر کس سے لوگے؟ بدو نے کہا ہاں یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ وہ واپس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا یا رسول اللہ، مجھے کل بڑی دور سے آنا ہے، اگر کل آپ نہ ہوئے تو پیسے کون دے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اگر میں نہ ہوا تو کل میرے ابوبکر سے لے جانا۔ بدو خوشی سے واپس چل پڑا۔ پھر حضرت علی نے پوچھا کیا بنا؟ تو بدو نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اگر میں نہ ہوا کل تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے جانا۔ حضرت علی نے کہا اگر کل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نہ ہوئے تو کس سے لوگے؟ وہ بدو پھر واپس گیا، یا رسول اللہ اگر کل آپ بھی نہ ہوئے اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نہ ہوئے تو پیسے کس سے لوں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ میرے عمر سے لے جانا۔ بدو پھر خوشی سے واپس چلا گیا۔ حضرت علی نے پھر پوچھا کیا بنا؟ تو بدو نے کہا کہ کام ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اگر کل ہم دونوں نہ ہوئے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے جانا۔ حضرت علی نے کہا کہ اگر کل کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نہ ہوئے تو بدو پھر پریشان واپس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا اور بولا یا رسول اللہ اگر کل عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نہ ہوئے تو پھر کس سے لوں گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ میرے عثمان سے لے جانا۔ بدو پھر خوشی سے واپس نکلا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا بنا؟ بدو نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اگر میں نہ ہوا، ابوبکر نہ ہوا، عمر بھی نہ ہوئے تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے جانا۔ حضرت علی نے کہا اگر کل کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نہ ہوئے تو پھر کس سے لوگے؟ بدو پھر واپس گیا اور بولا میرے آقا میں بڑی دور سے آنا ہے، کل اگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نہ ہوئے تو پھر کس سے لوں گا؟ تو یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر اور فرمایا کہ اگر میں نہ ہوا تو میرے ابوبکر سے لے جانا، اگر وہ بھی نہ ہوئے تو پھر میرے عمر سے لے جانا، اگر وہ بھی نہ ہوئے تو پھر میرے عثمان سے لے جانا، اور اگر وہ بھی نہ ہوئے تو پھر اس سے لے جانا جو تمہیں باہر سے بار بار اندر بھیج رہا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی مسلمان کو دنیاوی تکلیف سے رہائی دے تو اللہ اس سے روز قیامت کی مصیبت دور کرے گا، اور کسی تنگی والے پر آسانی کرے اللہ دین و دنیا میں اس پر آسانی فرمائے گا، اور مسلمانوں کی پردہ پوشی کرے اللہ دین و دنیا میں اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ اللہ بندے کی مدد پر رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد پر رہے۔ جو تلاش علم میں کوئی راستہ طے کرے تو اس کی برکت سے اللہ اس پر جنت کا راستہ آسان کر دے گا۔ اور کوئی قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں قرآن پڑھنے اور آپس میں قرآن سیکھنے سکھانے کے لیے نہیں جمع ہوئی مگر ان پر دل کا چین اترتا ہے اور انہیں رحمت ڈھانپ لیتی ہے اور فرشتے گھیر لیتے ہیں۔
اور اللہ اسے اس جماعت میں یاد کرتا ہے جو اس کے پاس ہے، جسے عمل پیچھے کر دے اسے نسب نہیں بڑھا سکتا۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو خیرات کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ اور کچھ نہ ہو تو زیور ہی خیرات کریں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حکم سن کر اپنے خاوند حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھو، اگر کچھ حرج نہ ہو تو جو کچھ مجھے خیرات کرنا ہے وہ میں تمہیں کر دوں، تم بھی محتاج ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ خود تم جا کر پوچھو۔ یہ مسجد نبی کے دروازے پر حاضر ہوئی، وہاں دیکھا کہ ایک بیوی اور کھڑی تھی اور وہ بھی اسی ضرورت سے آئی تھی۔ ہیبت کے مارے ان دونوں کو جرأت نہ پڑتی تھی کہ اندر جا کر خود ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے تو ان دونوں نے کہا کہ حضرت سے جا کر کہو، دو عورتیں کھڑی پوچھتی ہیں کہ ہم لوگ اپنے خاوندوں اور یتیم بچوں پر جو ہماری گود میں ہوں صدقہ کر سکتے ہیں یا نہیں۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلتے چلتے یہ بھی کہہ دیا کہ تم یہ نہ کہنا کہ ہم کون ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کون پوچھتا ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ایک قبیلہ انصار کی بیوی ہے اور ایک زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کون زینب؟ انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کہہ دو کہ ان کو دوہرا ثواب ملے گا، قرابت کی پاسداری کا علاحدہ اور صدقہ کرنے کا علاحدہ۔